وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 111 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کو، مسلمانوں کو تسلی دی کہ جب تم مسئلہ توحید بیان کرو گے، جہاد فی سبیل اللہ کرو گے، اور ان مشرکین اہل کتاب، آج کل کے زمانے میں بھی اہل بدعت، تو اگر آپ ان کے سارے گند کو کھول کے رکھ دیں گے تو یہ آپ کے خلاف بھی تحریک چلائیں گے۔ جب آپ اس کے خرافات ان کی اور ہر گند کو لوگوں کے سامنے کریں گے، مسئلہ واضح ہوگا تو یہ آپ کے خلاف تحریک چلائیں گے، لیکن ان کی تحریک کوئی کارآمد نہیں ہوگی آپ کے خلاف۔ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے سوائے برا بلا اور گالیاں دینے کے۔ اور آج کل کے دور میں بھی مشرک اور بدعتی وہ جب بھی مخالفت کرتا ہے تو وہ گالم گلوچ سے کام لیتا ہے، وہ آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ آپ سے اگر لڑے بھی تو یہ آپ کو آخر پیٹھ ہی دکھائیں گے، یہ آپ کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، یہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں، الا اذى، مگر برا بلا کہتے ہیں، صرف برا بلا کہتے ہیں، گالم گلوچ، ٹھیک ہے، ان کا کام یہ ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ آپ کے ساتھ لڑائی کریں، اگر لڑائی آپ کا سامنا بھی ہو جائیں، یہ آپ کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ بھی ہو جائیں، تو فرمایا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پھر جاتے ہیں، یہ پیٹھ دکھاتے ہیں۔ ادبار دبر کی جمع ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ ادبار کس کی جمع ہے؟ دبر کی جمع ہے۔ یہ آخرکار درس قرآن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مسجد ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ دبر ہی دکھانا ان کی پرانی عادت ہوتی ہے۔ یہی بس اس کی بہادری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دبر قرآن نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ادبار ہے اور دبر ایک واحد، ادبار دبر کی جمع ہے۔ اس کی بہادری یہ ہوتی ہے کہ یہ پیٹھ دکھا دیتا ہے، جو اس کی پرانی عادت ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَيُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹھ دکھاتے ہیں، یہ پھر جاتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد معاونت نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ڈال دی گئی ہے ذلت۔ باقی مفسرین نے معنی کیا ان پہ ذلت ڈال دی گئی ہے، لیکن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں معنی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ڈال نہیں دی گئی ہیں بلکہ ان پہ مار دی گئی ہے، ہاں مار دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان پہ مار دی گئی ہے ذلت۔ اور آگے اینما ثقفوا، جہاں پر بھی یہ ہوں گے، جہاں پر بھی یہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ، وحبل من الناس، اور صحابہ لوگوں کی رسی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے، ان لوگوں جن کا جو اللہ والے ہیں، صحابہ، یہی ٹھیک ہے نا نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی رسی اور صحابہ کی، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ بچ نہیں سکتا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے یہ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غصے اور غضب کے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ہے ان پر محتاجی، حاجت مندی ان پر مار دی گئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا ہے، انکار کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے ناحق طریقے سے انبیاء کو قتل کیا ہے، انبیاء کو بے گناہ انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز اختیار کی ہے، انہوں نے نافرمانی کی ہے، اس لیے ان پر ذلت مار دی گئی ہے، ان پر مار دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے المسکنہ، محتاجی، حاجت مندی، اس وجہ سے کہ انہوں نے آیتوں کا انکار کیا ہے، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا ہے، انہوں نے نافرمانی کی ہے، اور انہوں نے حد سے تجاوز اختیار کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے آگے فرمایا لیسوا سواء، اب جہاں پر انہیں عذاب کا ذکر کیا ہے اہل کتاب کا اور ان کی خباثتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو وہیں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سب کے متعلق یہ گمان رکھیں، یہ خیال نہ کریں، اس لیے کہ سب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا بھائی یہ انگلیاں برابر تو نہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ اوپر نیچے۔ اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے، ایک امت، ایک جماعت وہ بھی ہے، قائمت یتلون آیات اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیات پڑھتے ہیں آناء اللیل، رات کے حصے میں، یہ وہ راتوں رات اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جتنے بھی، ٹھیک ہے، یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور معروفات کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکرات سے منع کرتے ہیں۔ بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تفصیلی ذکر آپ سن چکے، منع کرتے ہیں برے کاموں سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ أُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیکوکار ہیں، یہ نیک اور صالح لوگ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یہ وہ خرچ کرنے والی بات آ گئی۔ وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ عمل کرتے، باقی مفسرین نے تو یہ معنی کیا ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے بھی یہ معنی کیا ہے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں، لیکن قربان جو ہر مفسر کا اپنا اپنا کمال ہوتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یہاں یفعلوا کا معنی کرتے ہیں، اور وہ جو مال خرچ کرتے ہیں، وہ جو خرچ کرتے من خیر، اچھائی میں سے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، فرماتے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے پرہیزگار کون ہے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ، یہ جو انہوں نے معنی کیا نا یفعلوا کا معنی خرچ کرنا، اس کی آگے تائید میں بتاتے ہیں،
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، ان سے ان کا مال کوئی جدا نہیں کر سکے گا، ان کا مال انہیں بچا نہیں سکے گا، لن تغنی عنہم، انہیں بچا نہیں سکے گا، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا نہیں پائیں گے۔ کچھ بھی اللہ کا اگر عذاب ہے تو وہ ان کا مال اولاد اس کا کوئی کام نہیں آنے والا، کام نہیں آنے والا قیامت والے دن۔ یہ بار بار آپ کو کہتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دنیا میں تو فخر کرتے ہیں ہمارے 5 بھائی ہیں، ہمارے 6 بھائی ہیں، 7 چچے ہیں، اور اتنے افراد ہیں، اتنے میرے بیٹے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ان کا نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی، کام صرف نیک اعمال لاگیں، ٹھیک ہے؟ وَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یہ شیخ القرآن رحمہ اللہ نے جو معنی کیا وما یفعلوا، اس کی یہ تائید ہے آگے کہ مثل، آگے مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو دنیا میں ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، میرا نام بن جائے، فلاں اتنا سخی ہے، فلاں نے اتنے سخاوت کے دریا بہا دیے، اور فلاں نے فاروقیہ میں وہ 10,000 کا فنڈ دیا ہے، فلاں نے فاروقیہ مسجد میں 1 لاکھ کا فنڈ دیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ اللہ تو سینوں کا راز جانتا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو اگر دنیا میں کسی نے، یا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دین پر مال خرچ کرتے ہیں، بعض بے دینی پہ مال خرچ کرتے ہیں، اور دین پر، قرآن و سنت کی خدمت پر مال خرچ کرتے ہیں، اور بعض لوگ بدعات پر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ نبی کی ولادت کی آڑ میں ہونے والی بدعات ہو، اور اس میں کتنا مال بہایا جاتا ہے، اندازہ لگائیں آپ کتنا مال بہایا جاتا ہے، اور بدعات، گناہ کا کام، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، بدعات جتنے بھی ہوتے ہیں، تو اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر، مثل اس بادل کی ہے، ریح اس ہوا کی ہے، ریح ٹھیک ہے نا، اس ہوا کی ہے، فیہا سر، جس میں اولے ہوں، اصابت حرث قوم، اور اس قوم پہ وہ برسی، اس قوم کی کھیتی پر، ان کے فصل پر، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فاہلکتہم، اسے اللہ نے برباد کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ فرماتے میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کر دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یہ وہ بات ہے جو پہلے میں اس کی ابتدا میں تیسرے حصے کو شروع کرتے میں نے کہا تھا کہ کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، بطانۃ الرجل، ٹھیک ہے نا، کسے کہتے ہیں؟ مرد کے اہل و عیال، بیوی بچے، وہ ستر میں ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اہل و عیال، ٹھیک ہے نا، بتانا اسے بھی کہتے ہیں، یہ جو ستر، یہ استر جیسے ہم کہتے ہیں واسکوٹ کا یہ جو کپڑا ہے نا، اسے یعنی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، کافر یہ چاہے گا آپ سے کہیں گے بھائی بتائیں نا، تو نہیں جماعت کی چلنا پیا، ٹھیک ہے نا، کی پروگرام ہے، یہ نہیں، انہیں نہیں بتانا کیونکہ وہ تو دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے راز کی باتیں اپنے علاوہ دوسروں کو نہ بتاؤ، انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ان کے 10 وجوہات میں نے ذکر کیے تھے، بس اشارے دیکھنا۔ لا یألونکم خبالا، پہلی وجہ یہ ہے
لا یعلونکم خبالا، یہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی بربادی کے لیے جو بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آگے پہلا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ چاہتے ہیں ما عَنِتُّمْ، وہ چیز جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈال دے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف میں پڑ جائیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے اندر جو گند ہے وہ ان کے منہ پر ظاہر ہوتا ہے، کبھی کبھی منہ سے بھی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اندر گن ہوتا ہے۔ 3 وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اللہ فرماتے ہیں جو دل میں تیرے لیے گند رکھتا ہے اکبر، اس سے بھی زیادہ ہے، وہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھول کھول کے تمہارے لیے آیتیں بیان کی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہوتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو، ہم نے کھول کھول کے آیتیں بیان کر دی ہیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے تعدیباً، ہا انتم، اوے تم لوگوں، اولائی تحبونہم، ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، تم تو انہیں قریب کرتے ہو، جی ہاں جی اب میرے یار گلے لگ جا، ٹھیک ہے، وہ تیری دشمنی میں کسر نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ فرماتی یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، آسمانی توریت زبور انجیل سب پہ ایمان رکھتے ہو، لیکن یہ اہل کتاب تمہارے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تم تو ان کی کتابوں کو مانتے ہو، ہم مانتے ہیں نا، لیکن یہ انکار کرتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایماندار ہیں، مومن ہے، یہ ایماندار۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ آپ سے الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ آپ پر غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ اسدا کیا کٹ ہو جا سن مسجد فاروق یا نہ تو حسین بھی بر جانا ہے، یہ ہنسا یار گیٹ کیا تھا، یہ تو اور بدنے پہ، ٹھیک ہے، یہ آپ پر یہ انگلیاں کاٹیں گے غصے کی وجہ سے، یہ بند کاٹیں گے اپنے، جیسے دوسرے مقام پہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، بلال مسجد میں یہ درس شروع ہے، پچھلا درس اسی پہ تھا سورہ فرقان میں، یہ عض کہتے ہیں یہ انگلیاں کاٹنا، غصے میں ہونا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ ہو بزدل، تو وہ یہ غصے کا اظہار کرے گا، یار اساں تو یہ سوچیا سا یہ تو کام ود گیا، اس لیے فرمایا کہ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ انگلیاں کاٹیں گے غصے کی وجہ سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، لیکن اللہ نے انہیں اور بھی غصہ دلانے کے لیے فرمایا، میرے پیغمبر کہہ دیجئے موتوا، مر جاؤ، بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے کے ساتھ مرو، اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ، جب بندہ کہتا ہے مر جا یار اپنے غصے میں، ٹھیک ہے نا، اس طرح۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچ جائے، تسؤہم، انہیں تکلیف ہوتی ہے، وان تصبکم سیئۃ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، یفرحوا بہا، یہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، وان تصبروا، اگر تم پکے رہو، وتتقوا، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تدبیریں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ رب العالمین ان کے سارے اعمال کو گھیرنے والا ہے، اللہ احاطہ کرنے والا ہے جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔